الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پائیں اور جنت حاصل کر لیں. قابل رشک ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور اس کی شفاعت کے حقدار بن جائیں. بابرکت ہیں وہ لوگ جو روزے کے ایام میں روزوں کا اہتمام اور ان کی نگرانی ایسا کریں کہ وہ قیامت کے دن ان کو جنت میں لے جانے کا سامان بن جائے. محترم ناظرین کرام، آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم استقبال رمضان پر گفتگو کریں. رمضان کا استقبال ہم کو کیسا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے ہم بہت پریشان رہتے ہیں، یعنی رمضان کو ختم کرنے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں. جلدی سے عید کا چاند آ جائے. عید کی خوشی اپنی جگہ ہے، رمضان کے جانے کا غم کچھ کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر خاص و عام اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آج چاند نکل جائے، آج چاند نکل جائے، آج چاند نکل جائے، 29 میں نکل جائے. اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے بہت فکر مند، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے خال خال لوگوں کو فکر ہوتی ہے. رمضان شروع ہو جائے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، آج شام ہی چاند نظر آ جائے، اللہ رب العزت کی نیکیوں کا موسم بہار کا مہینہ شروع ہو جائے، اس کی تمنا بہت کم لوگوں کو ہوتی. رمضان کا چاند دیکھنے والے بہت کم نظر آئیں گے آپ کو. عید کا چاند دیکھنے والا ہر شخص، ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک خواہش ہونی چاہیے کہ کاش یہ رمضان، بابرکت رمضان ہمیں ملے، اہتمام کے ساتھ ملے، اور اس میں ہم اللہ رب العزت نے جو رعایت فرمائی ہے، جو نعمتیں اس میں دی ہیں، اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا کر کے اس کی جنت حاصل کر لیں. تو رمضان کے آنے کا استقبال ہمارے ہاں ہونا چاہیے. کیا ہم تیار ہیں اس کے استقبال کے لیے؟ کیا ہم تیار رہتے ہیں اس کے استقبال کے لیے؟ کیا ہمارے پاس پہلے سے چیزیں طے رہتی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے لیے وہ رمضان کی تیاری بہت پہلے سے کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تھوڑا سا چھوڑ کر کے پورا شعبان روزہ رکھتے تھے. یہ رمضان کا استقبال تھا، استقبال رمضان. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے اہتمام، اس کے استقبال میں شد میزر پڑھواتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے. یہ کنایا ہے، الرٹ. صحابہ کرام الرٹ ہو جاتے تھے. ہم تمام رمضان کے آنے سے پہلے کیا استقبال کرتے ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی اس پروگرام کو کروڑوں کی تعداد میں سنتی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ اب دینی پروگرام سننے کا رجحان بڑھ رہا ہے. ہماری ماں اور بہنیں استقبال رمضان کے سلسلے میں زیادہ فکر مند ہیں مردوں کے مقابلے میں. ہونا چاہیے، لیکن ان کا بھی استقبال سحری اور افطاری کھانے پکانے کے سلسلے میں 90% ہوتا ہے. ہونا چاہیے، لیکن میری گفتگو کھانے پکانے کے سلسلے میں استقبال کے عنوان پر نہیں ہے. میری گفتگو تو رمضان سے استفادہ کے عنوان پر ہے کہ اس کے استقبال کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے استقبال کے لیے ہم کو کس انداز سے ایکٹیو ہونا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور کیا کیا امور ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. چند نکات کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے درمیان یہ بات رکھوں گا. میرے لیے بھی غور و فکر کا عنوان ہے، آپ کے لیے بھی ہے. مزید اس پر غور کیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ ان عناوین میں بہت ساری قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں رہنمائی کر رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی آپ حضرات کو اپنا راستہ متعین کرنے میں انشاءاللہ یہ پروگرام مدد دے گا. سب سے پہلی چیز
جو استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے وہ ہے النیہ الصالحہ، النیہ الخالصہ۔ ہم شرح صدر کے ساتھ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ یقین کریں، یہ اطمینان کریں، یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے غیر معمولی طور پر اپنے آپ کو یکسو کریں گے اللہ رب العزت کی طرف۔ نیت ہماری اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی، نیت ہماری روزے سے استفادوں کی ہوگی، نیت ہماری اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہوگی، اس لیے کہ ہر چیز کا تو دار و مدار نیت ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ ہماری نیت رمضان میں روا روی کے ساتھ رمضان گزار دینے کی ہے، ہماری نیت رمضان کے اندر ایک فارمیلٹی پوری کر دینے کی ہے، ہماری نیت رمضان مبارک کے اندر ایک بوجھ کو اتار دینے کی ہے، یا ہماری نیت رمضان مبارک کے اندر جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کی گہرائیوں میں رغبت کے ساتھ اس رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کی ہے۔ جیسی نیت ویسی ہی برکت، بندہ جیسا عزم کرے گا اللہ رب العزت ویسے عزم کو پورا کرے گا۔ عزم بندے کی طرف سے اور اتمام اور برکت اور رحمتوں کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے ہر مرد کو، ہماری ہر خاتون کو، ہمارے ہر بزرگ کو، ہر نوجوان کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہر شخص کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنی نیت کو ذرا مسمم کر لیں، اپنے عزم کو پختہ کر لیں۔ رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، کیسے ہم منظم کریں اپنے اوقات کو اور کس انداز سے زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 الحمد والشکر، دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں بخشی، اللہ تعالیٰ نے زندگی وفا نہیں کی، فلاں صاحب نہیں ہمارے درمیان، فلاں صاحب ہمارے درمیان نہیں، فلاں صاحب ہمارے درمیان نہیں۔ اے انسان، تو بھی ایک دن نہیں رہے گا، دوسروں لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے گا کہ فلاں صاحب آج نہیں۔ شکر کیجیے اللہ رب العزت کا، حمد بیان کے لیے اللہ رب العزت کی کہ اس نے زندہ رکھا ہے ہم کو، اس نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ایک رمضان ہم اور دیکھیں۔ کتنے گناہ ہمارے ہیں، کتنی لغزشیں ہماری ہیں، کتنی کوتاہیاں ہماری ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنت میں داخلے کا یہ رمضان ذریعہ بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ آدمی کی عمر جو ملتی ہے ایک ایک دن کر کے، لمحات اور گھنٹے اور دن اور ایام اور سال کر کے جو اس کو ملتے جاتے ہیں، اس میں اگر اس کے اعمال اچھے ہو رہے ہیں تو ذخیرہ اجر آخرت، اور اگر کہیں اعمال اچھے نہیں ہیں تو ابال، بوجھ، پریشانی اور سختی میں اضافہ۔ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے دوسرا نقطہ سب سے اہم یہ ہے کہ حمد اللہ کی بیان کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر نعمتوں کو اور کھینچ کے لانے والی چیز۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکرانے کی روش اپنائی تم نے تو میں اور نوازوں گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، شکر کیجیے۔ ایک رمضان اور مل رہا ہے، روزہ رکھنے کا ایک اور موقع ہاتھ آ رہا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا ایک اور سنہری موقع میسر ہو رہا ہے، تنبیہ اور یاد دہانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ شکر اور حمد کا جذبہ بندے مومن کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہمت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، جرأت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اہتمام کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، کاموں کی معرفت اور جو رمضان اور روزے کی جو حکمت ہے، اس حکمت اور اس کے اندر جو اسرار ہیں وہاں تک رسائی اور وہاں تک غور و فکر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر۔ تیسری چیز ہے چاند کے دیکھنے کا اہتمام، استقبال رؤیت ہلال، چاند دیکھنے کا اہتمام۔ چاند دیکھنے کا اہتمام، رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ استقبال رمضان کا حق ہے۔ خود چاند دیکھیے، اپنے بچوں کو چاند دیکھنے کی رغبت دلائیے، پاس پڑوس میں لوگوں کو رغبت دلائیے، لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیے کہ چاند کی کیا اہمیت ہے اور چاند دیکھنا کیسا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چاند جب نظر آتا تھا تو آپ دعا پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے
اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد و خیر. یہ جملے ہیں. اے بار الہ ہمارے اوپر چاند کا فیضان کر امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ. یہ جو چاند جو طلوع ہو گیا ہے رمضان کا، اللہ رب العزت تو سراپا امن بنا اس چاند کو، اس مہینے کو، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. والسلامتی والاسلام، اور یہ چاند سراپا سلامتی ہمارے لیے ہو، یعنی پورا مہینہ سلامتی کا ہو. والاسلام، اور ہماری اطاعت و فرمانبرداری میں مزید اضافہ ہو. پھر چاند کی طرف اشارہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ. تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کے حکم سے نکلا، اور تیری جو ذمہ داری متعین ہے وہ تو کر رہا ہے. مجھے بھی اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے کرنا چاہیے. سورج اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، چاند اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، گردش لیل نہار اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل اس کی عبادت میں لگے ہوئے. اس کے بعد یہ فرماتے کہ ہلال و رشد و خیر، ہدایت کا چاند، رشد کا چاند، خیر کا چاند ہے تو میرے مالک. تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے یہ چاند ہمیں دیا ہے. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے ہوئے پڑھتے تھے. تو استقبال رمضان کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم کو چاند دیکھنے کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے، چاند دیکھنے کے سلسلے میں متفکر ہونا چاہیے، چاند دیکھنے کے سلسلے میں اہتمام کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاند دیکھنے کے سلسلے میں رغبت اپنانا چاہیے، چاند دیکھنے کے سلسلے میں خود بھی اور بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، اور چاند کی دعا بھی یاد کرنا چاہیے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد و خیر. یہ استقبال رمضان کا حق ہے. پہلے سے موڈ بنانا، پہلے سے ذہن سازی کرنا، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا. پہلے سے آدمی جب الرٹ ہوتا ہے تو نشانہ پر پورے کے پورے جا کر کے وہ پہنچتا ہے. رمضان کے سلسلے میں استقبال رمضان کے حوالے سے اگر ہم سنجیدہ ہوں گے، الرٹ ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز پوری جو رمضان کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، نوادشات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوں گی. استقبال رمضان کا چوتھا نقطہ ہے شعبان کا روزہ رکھنا. اہتمام ہے، تیاری ہے، استقبال ہے کہ شعبان میں ہم روزہ رکھیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ. ایک اور روایت آتی ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھتے تھے رمضان کے استقبال میں. دوسری روایت یہ آتی ہے کانا یصوم شعبان الا قلیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے مگر تھوڑا سا، یعنی پورے مہینے میں سے تھوڑا سا دن کم رکھتے تھے. ایک روایت ہے پورا مہینہ رکھتے تھے، ایک روایت ہے کہ تھوڑا کم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان کا اہتمام یہاں جھلکتا ہے. رمضان کی تیاری، رمضان کی ریہرسل، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے بھرپور اپنے آپ کو تیار کرنا. اسلاف کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جنہوں نے اپنا کردار بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جنہوں نے اپنا اخلاق بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جنہوں نے حفظ جاں بنایا، ان لوگوں کی باتیں بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی یہاں استقبال رمضان کی اس نقطے پر ضروری محسوس ہوتا ہے. السلف کانوا یدعون 6 اشہر ان یبلغہم رمضان یا ان یبلغہم رمضان. 6 مہینہ تک اسلاف یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان ان تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ رمضان ان تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ رمضان ان تک پہنچا دے. میں شعبان کی بات اور رجب کی بات کر رہا ہوں. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے سے کوشش میں رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ ہمیں رمضان دے دے، ہمیں رمضان دے دے، ہمیں رمضان دے دے، قیامت نہ آئے اس سے پہلے رمضان دے دے، اور ہماری عمر میں اضافہ فرما کہ ہم رمضان دیکھ لیں. پتہ نہیں کیا کچھ گناہ ہمارے ہیں جو ابھی نہیں صاف ہوئے ہیں، پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں، جنت کے لائق ہوا کہ نہیں، میرے مالک رمضان عطا فرما دے، عطا فرما دے. 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے. آگے یہ آتا ہے ثم يدعونه 6 اشہر حتی یتقبل منہم. پھر رمضان جب ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ بار الہ یہ جو رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، جو رمضان میں ہم نے محنتیں کی ہیں،
جو رمضان میں ہم نے تیرے احکام کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا، تیری منہیات سے ہم رکے ہیں، بار الہ ہماری عبادات کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک یہ مستقل دعا، یہ ہمارے اسلاف کا عمل تھا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، روزہ بھی اتھینٹک قسم کا، روزہ بھی اخلاص کے ساتھ، روزہ بھی سارے شرائط و آداب کے ساتھ، اور اپنے روزے کی حفاظت فرماتے تھے ان چیزوں سے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا جس سے روزہ کم ہو جاتا ہے۔ لغو بات نہیں کرتے تھے وہ پہلے سے الرٹ کہ ہمیں لغو فلاں ساری چیزوں سے۔ ویسے بھی مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے، لیکن ان کا عمل یہ تھا کہ وہ لغو باتوں سے بہت کرارہ کش رہتے تھے۔ واللہو، جو چیزیں غافل کر دیتی ہیں بندے کو اللہ اس کے رسول سے، اس سے وہ دور رہتے تھے۔ واللعب، کھیل کود کی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ والغیبہ، غیبت سے دور رہتے تھے۔ کسی شخص کی کمی ہے، آپ اس کے پیچھے بیان کر رہے ہیں غیبت کرنے سے اللہ رب العزت جو ہماری عبادات ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور ہمارے خلاف ایک وبال، ایک بوجھ لکھا جاتا ہے۔ النمیمہ، چگلی، اس سے بھی بچنا، ان کی بات وہاں لگا دیا، ان کی بات وہاں لگا دیا، ان کی بات وہاں لگا دیا۔ والکذب، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے اسلاف بڑی پابندی کرتے تھے، اور اس چیز کے لیے پہلے سے وہ پیش بندی کیا کرتے تھے۔ روزے کی راتوں کو، رمضان کی راتوں کو مناتے تھے، احیا کرتے تھے، جاگتے تھے، اس میں زندگی لاتے تھے۔ کیسے؟ بالقیام، تہجد کی نماز پڑھ کے، وتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اللہ رب العزت کو یاد کر کے، اللہ رب العزت کے عبادات اور اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں اس پر غور فکر کر کے۔ کانوا یتعاہدون فیہ الفقراء والمساکین بالصدقہ والاحسان، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان پر انفاق کر کے، ان پر احسان کر کے، ان کے کام آ کے، یہ سب چیزیں طے تھی ان کی۔ پہلے سلسلے میں وہ تیار رہتے تھے کہ ہمیں رمضان کے اندر کھانا کھلانا ہے، لوگ ہمیں رمضان کے اندر روزے دار کو افطار کرانا ہے۔ وہ اطعام الطعام و تفطیر الصائم، جو روزے دار ہیں ان کو ہم روزہ کھلوانا ہے، ان کو روزہ افطار کرانا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو استقبال رمضان سے متعلق ہیں۔ اسلاف اس کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ، عام طور پر رمضان کو ہم نے سمجھا کہ سستی کا زمانہ ہے، رمضان سونے کا زمانہ، رمضان سحری کھا لیا تو اب دوپہر تک سوتے ہیں بہت سارے لوگ، اور ظہر کی نماز پڑھی تو پھر ادھر ادھر لڑکے اس کے بعد عصر سے بیٹھ گئے افطار کے لیے۔ ارے بھائی، کام کو، اپنے اوقات کو منظم کیجیے، یہ ملیں گے کیا؟ یہ شہر خمول نہیں ہے، یہ شہر نوم نہیں ہے، یہ شہر کسل نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ گمان کرتے ہیں۔ یہ شہر جہاد ہے، محنت کرنے کا مہینہ ہے، کوشش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں جمنے کا مہینہ ہے۔ وہ شہر عبادہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کا مہینہ ہے۔ وہ شہر عمل، شہر جہاد، شہر عبادہ و شہر عمل، جہد مسلسل کا مہینہ ہے، محنتوں کا مہینہ ہے، کوششوں کا مہینہ ہے، رب دو جہاں کی بارگاہ میں اپنی حسنات پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے پہلے سے اگر منصوبہ بند نہیں ہوگی تو آدمی بس ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، تیسرا دن گیا، ایک ایک دن گھٹتا ہے، ایک دن گھٹتا ہے، گھٹتے 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 مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدقسمت ہوتے ہیں، مہینے کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکتے اور جہنم سے آزادی ان کو نہیں مل پاتی۔ لہذا استقبال رمضان میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم کو خوش ہونا چاہیے، فرح و سرور اور اکرام و تکرم کا مہینہ ہے یہ۔ ہم کو فرح ہونی چاہیے، فرحت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، سرور ہونا چاہیے، ہم حشاش بشاش ہوں، حوصلہ ہمارے اندر ہو، امنگ ہمارے اندر ہو، ایک طرح سے اتساہ ہمارے اندر ہو کہ رمضان آ رہا ہے، کتنا بہترین مہینہ ہے، کتنی خوشیوں کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں اپنے رب سے لو لگانا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، جو گناہ ہمیں آ رہے ہیں کو بخشوا لینا ہے۔ معزز ناظرین، یہ بات ضرور اپنے سامنے ہم رکھیں گے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ بندہ رمضان پر رمضان حاصل کر لے، حج پر حج حاصل کر لے، لیکن وہ معاف نہیں ہوتی۔ وہ ہے حقوق العباد۔ آپ نے کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کی زمین مار رکھی ہے، کسی کی کوئی چیز ہڑپ کر لی ہے،
آپ رمضان میں دہاڑے مار مار کے روئیے، حج کیجئے، عمرہ کیجئے، وہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے. معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے بتایا ہے حقوق اللہ جو ہمارے رب کا تعلق ہے وہ تو معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اس نے سنت بنائی ہے، طریقہ یہ بنایا ہے کہ اگر بندے نے بردے کے ساتھ ظلم کیا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا وہ چیز معاف نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے یہ سنت عنایت فرمائی. اسی لیے وہ حدیث بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا تھا کہ صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ دنیا کا متاع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غلط رخ پر سوچ گئے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج، بڑی زکاتیں، ڈھیروں ساری عبادات پہاڑ کی شکل میں. کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی تلفی کی ہوگی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت میزان پر ہوگا، نیکیاں تول رہا ہوگا، حساب و کتاب فرما رہا ہوگا. لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ان کی نیکیاں لوگوں کو دے گا، یہاں تک کہ بھی لوگ لائن میں ہوں گے. پھر یہاں تک کہ لوگوں کی گناہ اس کے اوپر اسی کے بقدر جو زیادتی کی ہے لادے جائیں گے، اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا یہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہا میری امت کا مفلس یہ ہے. رمضان سے استفادہ کیجئے، روزوں سے استفادہ کیجئے، قرآن مجید سے استفادہ کیجئے، استقبال رمضان کے لیے الرٹ رہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.